الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم المسلمون كجسد واحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اسلام کے ابتدائی زمانے کے اوپر نظر ڈالیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی دعوت جب شروع کی، اس دعوت کے مقابل، اس دعوت کے مزاحم، اس کے سامنے جو چیزیں کھڑی ہوئیں جس کی وجہ سے اس وقت کے مکہ کے معاشرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرنے میں تعمل بھی پیش آیا، اس میں ایک بڑی وجہ آپ کی دعوت کی وہ ہماگیریت اور آفاقیت تھی کہ جس کے ہوتے ہوئے ان تمام شناختوں سے دستبردار ہونا پڑ رہا تھا جس سے دستبردار ہونے کے لیے اس وقت کا معاشرہ تیار نہیں تھا. لوگ خانوں میں بٹے ہوئے تھے، رنگ و نسل، زبان اور قبیلے کی بنیاد پر اپنا تعارف کراتے تھے اور اچھائی اور برائی کے پیمانے اور معیارات بھی اسی بنیاد پر قائم کیے ہوئے تھے. کچھ لوگ معاشرے میں کسی اونچے قبیلے اور ذات سے ہونے کی وجہ سے پیدائشی طور پر عزت اور تکریم کے مستحق سمجھے جاتے تھے، اور کچھ لوگ کسی خاص نسل یا ذات یا زبان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے پیدائشی طور پر اہانت اور تذلیل اور توہین کے مستحق سمجھے جاتے تھے. اسلام کا پیغام آیا تو جو لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے تھے، اس حد تک تو ان کا تعارف برقرار تھا جس حد تک قرآن نے کہا کہ شعب یعنی قومیں اور قبائل اللہ جل شانہ نے تمہیں بنایا ہے، اس میں بانٹا ہے لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف. یہ نہیں فرمایا کہ لتفاخروا، تاکہ تم اس کے اوپر فخر کرو. نہ یہ فرمایا کہ اس کی بنیاد کے اوپر تم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھو، یا اس کی بنیاد کے اوپر تمہارے درمیان کوئی ایسی تقسیم کی جائے جس کی بنیاد پر کچھ لوگ پیدائشی طور پر عزت و تکریم کے مستحق سمجھے جائیں اور کچھ لوگ پیدائشی طور پر
اہانت اور تذلیل کے مستحق سمجھے جائیں۔ اسلام نے چونکہ ان جاہلی تصورات کے اوپر ایک ضرب کاری لگائی تھی، اس لیے اس دور کے لوگ جن کا یہ مائنڈ سیٹ بڑا پختہ اور پکا بنا ہوا تھا، ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہوا کہ ہم لوگ جو ایک خاص اونچائی کے مقام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی قوموں اور اپنے قبائل کی بنیاد کے اوپر فخر کرتے ہیں اور اس بنیاد کے اوپر عزت و تکریم کے مستحق سمجھے جاتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد تو ہمیں عام لوگوں کی سطح کے اوپر آنا پڑے گا۔ وہاں تو حبشے سے آئے ہوئے بلال، روم سے آئے ہوئے صہیب، فارس سے آئے ہوئے سلمان، یا ایک عرب قریشی سردار، ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی تفاوت اور فرق نہیں ہے۔ عرب سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا بھی کہ آپ کی مجلس میں ہمیں آتے ہوئے ایک تأمل یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمیں ان لوگوں کے ساتھ برابری کی سطح پر بیٹھنا پڑتا ہے جن کے ساتھ ہم بازاروں اور دوسری جگہوں کے اندر برابری کی بنیاد پر نہیں بیٹھتے، نہ ہم ان کو اپنے برابر سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اب تو پیمانہ یہ ہوگا، آسمانی اور آفاقی اصول یہ ہوگا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت و تکریم کا مستحق وہ ہوگا اللہ کے نزدیک، اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد میرا دل چاہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کروں کہ خانہ کعبہ کی چابی ہمیں دے دی جائے، خاندان بنو ہاشم کو دے دی جائے۔ اور ایک موقع پہ فرمایا کہ مسجد نبوی کی مؤذنی جو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا منصب تھا، میرا دل چاہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں کہ اگر اس منصب پر اپنے نواسوں میں سے کسی کے لیے فرما دیں کہ جب یہ بڑے ہوں تو یہ مؤذن ہو یہاں کے۔ لیکن عمومی ماحول ایسا تھا اور عمومی فضا ایسی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے بنائی تھی کہ وہ اپنی خواہش کا اظہار نہیں فرما سکے۔ اور مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے بعد وہ چابیاں جس خاندان کے پاس تھیں عثمان ابن طلحہ سے ہی لی گئی تھی، عثمان ابن طلحہ ہی کو واپس لوٹا دی گئی۔ اور مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کی مؤذنی کا شرف سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا جب تک وہ مدینہ منورہ میں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد وہ خود وہاں سے چلے گئے مدینہ منورہ سے۔ اس وقت شام کے علاقوں کے اندر جہاد ہو رہا تھا، وہ وہاں جا کر اس میں شامل ہو گئے اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے، یعنی آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میرے لیے یہ مشکل ہو گئی کہ میں اسی حجرے کے اوپر، حجرہ عائشہ پر چڑھ کر جہاں میں اذان دیا کرتا تھا کہ میں اذان دوں، اور میں ہمیشہ جب اذان دیتا تھا پھر ٹکٹکی باندھ کر اس پردے کو دیکھا کرتا تھا، گھر کے جو پردہ ہلتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اذان کے بعد حجرے سے مسجد میں تشریف لا کے نماز پڑھاتے تھے۔ تو سیدنا بلال کے لیے یہ منظر دیکھنا مشکل ہو گیا کہ میں اذان دوں گا لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے سے تشریف نہیں لائیں گے۔ اس وجہ سے وہ مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے تھے اور شام چلے گئے۔ پوری آپ سیرت کی کتابیں دیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ابتدائی محنت کو دیکھیں تو آپ جہاں دین پہنچایا، جہاں لوگوں کو مسلمان کیا، اللہ کا پیغام دیا، توحید سکھائی اور سمجھائی، لا الہ الا اللہ پڑھوایا، وہاں ساتھ ساتھ ہر نئے اسلام کے حلقے میں داخل ہونے والے فرد کو امتی ہونے کا ایک تصور عطا فرمایا اور ایک امت پنے کا ایک جذبہ اور اس کا ایک داعیہ لوگوں کے اندر پیدا کیا۔ یہ جذبہ سارے جذبات کے اوپر غالب آ گیا۔ پہلے زمانے میں جن باتوں کی بنیاد کے اوپر لوگ فخر کیا کرتے تھے یا اپنے آپ کو بہتر سمجھا کرتے تھے
یا کسی بھی قسم کی کسی امتیازی حیثیت، کسی امتیازی وصف کے خواہش مند ہوتے تھے، اسلام کے آنے کے بعد یہ تمام جذبات ختم کر دیے گئے اور اس کو جاہلیت کی میراث قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عجیب الفاظ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ الا ان کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، کہ سنو، الا کہتے ہیں جب کسی کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ سنو لوگوں، اس 1.25 لاکھ کے مجمع کو جو صحابہ کرام پر مشتمل تھا حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ سنو، ہر وہ چیز جو جاہلیت کے زمانے سے تعلق رکھتی تھی، جس کا تعلق جس کا تصور جاہلیت سے آیا تھا، تحت قدمی موضوع، آج میں نے اپنے پاؤں تلے روند دی ہیں ساری، کہ آج کے بعد جاہلیت کے نعرے دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آج کے بعد اس بنیادوں کے اوپر تفاخر اور اس بنیاد کے اوپر فخر اور اس بنیاد پر کسی امتیازی شان کا مطالبہ نہیں ہوگا جو جاہلیت کے زمانے کے اندر لوگ کیا کرتے تھے، اور اس کو کر کے دکھایا، اس کو برت کے دکھایا، اور اس پوری ایک ایسی عظیم الشان جماعت تیار کی جس جماعت نے اس پیغام کو پورے عالم کے اندر پہنچایا۔ آج بھی پوری دنیا کے مسلمان اگر کسی وحدت کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، اگر ان کے درمیان کوئی قدر مشترک موجود ہے، اگر ان کا باہم کوئی آپس رشتہ موجود ہے، تو وہی وہ رشتہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان قائم فرما کر گئے ہیں، اور یہ رشتہ دنیا کی تمام تقسیمات سے بالا تر ہے، یہ ہر قسم کی حدود و ثغور سے بالا تر ہے، یہ ہر قسم کے دیگر رشتوں اور نعتوں اور قومیتوں اور زبانوں سے بالا تر، یہ باقی تعارف کی چیزیں آتی ہیں لیکن یہ اس کے نیچے آتی ہیں، ان کا خانہ اس کے بعد آتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑی عبرتناک نظریاتی شکست ہوگی کہ مسلمان اس امت پنے کے اس تصور سے دستبردار ہو جائے۔ آج پوری دنیا کا یہ مطالبہ ہے، اور اس رشتے کو کوئی رشتہ ماننے کو تیار نہیں ہے، کہ کیا باقی ساری چیزوں سے بالا تر ہو کر بھی دنیا کے ایک کونے میں رہنے والے مسلمان کا دنیا کے دوسرے کونے میں رہنے والے مسلمان سے کوئی تعلق اور رشتہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ انہی جذبات کے اوپر جب ہمارے ضرب لگی، تقسیم ہوئے، ہر قسم کے نعرے مسلمانوں کے درمیان آئے، اور آج بھی ہیں، آج بھی اسلام سے وابستگی کے باوجود کیا ہمارے اندر قومیت کی بنیاد پر جماعتیں اور تنظیمیں اور تحریکیں نہیں اٹھی، جس میں دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہماری قوم دوسری قوم سے بالا تر ہے، جس میں بنیادی تربیت اپنے کارکنوں کی یہ کی جاتی ہے، یا ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ کسی خاص نسل سے تعلق کی وجہ سے، کسی خاص زبان کے بولنے کی وجہ سے، یا کسی مخصوص خطے سے تمہارے تعلق کی وجہ سے تم دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو، تم الگ۔ جب بھی مسلمانوں میں تقسیم ہوئی، جب بھی مسلمانوں میں افتراق ہوا، جب بھی مسلمانوں میں انتشار آیا، وہ انہی جذبات کو بیدار کر کے آیا۔ آپ تاریخ پڑھے سلطنت عثمانیہ کے جب حصے بکھرے ہوئے تو سب سے بڑی حجاز کے اندر اور خلیج عرب کے ملکوں میں جو سب سے بڑی بات اٹھائی گئی وہ عربیت کی قومیت تھی۔ عربوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا گیا، یہ جذبات ابھارے گئے کہ تم عرب ہو اور تم پر حکومت کرنے والے ترک عجم ہیں، اور عجمیوں کو عربوں کے اوپر حکومت کرنے کا حق نہیں ہے۔ عربوں کو چونکہ وہ اسلام سے پہلے اسلام میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی تھے اور قرآن بھی عربی ہے، اسلام کی زبان عربی ہے، اس لیے عرب بہر صورت فائق ہے۔ مصر کی عرب قوم پرست تحریکوں نے جب وہ اٹھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جب قومیں وطنیت کی بنیاد پر یا قومیت کی بنیاد پر یا زبان کی بنیاد پر یا نسل کی بنیاد پر جب فخر کرنا شروع کرتی ہیں تو وہ یہاں تک جاتی ہیں کہ مصر کے
مسلمان عرب قوم پرستوں نے یہ نعرہ لگایا کہ نحن ابناء الفراعنہ، ہم فرعونوں کی اولاد ہیں. یہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہے کہ ہم دنیا کی سب سے قدیم ترین تہذیب کے وارث. اس زمانے کے ایک بڑے مشہور، بلکہ اس کے بعد بھی اس بر صغیر کے معروف عالم دین تھے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے مصر کے اندر بیانات کیے اور وہ بیانات بعد میں اکٹھے بھی ہوئے، مختلف عرب ملکوں میں ان کے بیانات ہیں. ان کا عنوان ہے اسمعی منی صریحۃ یا مصر، اے مصر میری بات سنو. ان کا عنوان اس میں انہوں نے کہا کہ اے عربو، اگر تمہارے پاس مایہ فخر کوئی ذات ہے تو وہ سوائے محمد عربی کی کوئی اور نہیں ہے. تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے فرعونوں سے اپنا رشتہ جوڑ رہے ہو، اس بنیاد پر کہ ان کا اس فرعونوں کا تعلق اس زمین سے تھا جس زمین سے تمہارا تعلق. اس سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قومیت کے نعروں پر فرمایا کہ یہ بدبودار نعرے ہیں. ایک دفعہ ہوتی تھی، یہ جذبات تو موجود تھے، کبھی کبھار کسی کے ہلا دینے سے بھڑک جایا کرتے تھے. مدینہ منورہ کے اندر ایک لڑائی کے اندر یا ایک باہم تلخ کلامی میں کسی نے آواز دی کہ او انصار اکٹھا ہوئے. ایک مہاجر اور ایک انصاری کا جھگڑا ہوا تو مہاجر نے نعرہ لگایا کہ او مہاجرو، مہاجر اس کی طرف آئے. انصاری نے نعرہ لگایا کہ او انصار، انصاری اس کی طرف آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے کہا چھوڑو ان نعروں کو، یہ بدبودار نعرے ہیں. اس بنیاد پر آوازیں مت دو کسی کو کہ انصار کے لیے انصار اٹھے اور مہاجر کے لیے مہاجر اٹھے. امت اسلامیہ جب ہم کہتے ہیں، امت مسلمہ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ دنیا کے ایک کونے سے لے کے دنیا کے دوسرے کونے تک، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو وحدت کی ایک لڑی میں پرو کر گئے. اور جب تک مسلمان اس لڑی میں پروئے رہیں گے، یہ ان کی اجتماعیت، ان کا یہ اتفاق و اتحاد، ان کی یہ وحدت آسمانوں سے نصرت الہی اترنے کا سبب بنے گی. اور جب یہ تقسیم ہو جائیں گے اور جب یہ اس بات کو چھوڑ کر دیگر چیزوں کو اپنا تعارف اور اپنی شناخت بنا لیں گے تو اللہ جل شانہ کی تائید سے یہ محروم ہو جائیں گے. اللہ کی تائید دین کے ساتھ ہے اور اس کی حقیقت کے ساتھ ہے، ناموں کے ساتھ اور اس کی صورت کے ساتھ نہیں ہے. جس میں بھی حقیقی دین ہوگا اللہ جل شانہ اور حقیقی دینی تصورات جہاں عملی طور پر زندہ ہوں گے، وہی معاشرے اللہ جل شانہ کی مدد اور اس کی تائید کے مستحق ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے کوالیفائی کرنا پڑتا ہے. ایسے نہیں کہ جس نے اپنے اوپر جو نام رکھ دیا اس یہ تو بنی اسرائیل کہا کرتے تھے، یہ تو یہود کے نعرے تھے. باوجود اس کے کہ یہود اپنے دین سے بھی، آسمانی تعلیمات سے بھی اور پیغمبروں سے اس قدر دور ہو گئے تھے کہ پیغمبروں کی تعلیمات ماننا تو کجا، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو وہ جان کے در پہ آؤ گے اور آپ کو مارنے کی کوشش کی. لیکن اس کے باوجود کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد کی طرح اللہ کو عزیز ہیں. ہم اللہ کو ایسے عزیز ہیں جیسے اللہ کسی انسان کو اس کی اولاد عزیز ہوتی ہے. وہ احباؤ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے انتہائی محبوب ہیں. یعنی نبیوں کو قتل کریں، اور بے شمار نبی بنی اسرائیل کے اندر قتل ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی ایک دن میں کئی نبیوں کا قتل ہوا. جن چیزوں سے منع کیا گیا ان کے اوپر سب پر عمل کیا، وہ ساری معصیتیں اور گمراہیاں، لیکن پھر بھی یہ دعویٰ ختم نہیں ہوا ان کا، اور سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اللہ کے عزیز ہیں. اور یہی جذبہ ان کے اسلام لانے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ بنا. وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہماری ایک مخصوص نسل جس میں انبیاء بے شمار آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنو اسماعیل میں سے تھے اور یہ سارے لوگ بنو اسحاق میں سے تھے، اس لیے ان کے لیے اس کے ماننے میں تعامل ہوا کہ ہم کیسے یہ مان لیں کہ اب نبوت جو ہے وہ حضرت یعقوب کی نسل سے نکل کر، یا ان کے حضرت اسحاق کی نسل سے نکل کر دوسرے ان کے بھائی کی نسل کے اندر جا چکی. اس چیز کی وجہ سے ان کے لیے اس دین کو قبول کرنا مشکل ہو.
تو مسلمانوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بھی دیا ہے اور اجتماعیت اور وحدت کے لیے امت بنے کا تصور بھی دیا. آج جن آوازوں کو ہم سنتے ہیں اور نوجوان نسل جو اپنی تاریخ سے ناواقف ہوتی ہے وہ شاید اسے تاثر بھی لیتی ہے کہ اس چیز کو ایک دقیانوسی تصور سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان امت بنے کی بات کرتے ہیں اور اس کی انکار میں یہ کہا جاتا ہے کہ عربوں کی بات کرتے ہیں, ترکوں کی بات کرتے ہیں. ہر ملک کے اندر اب جغرافیائی حد بندیوں کے بعد وہی ان کی نسبتیں قائم ہو گئی ہیں. اس کی وجہ سے مسلمانوں کے ایک امت ہونے کے اوپر کوئی زد اور چوٹ نہیں پڑتی. انتظامی طور پر اگر اسلامی ممالک تقسیم ہیں مختلف وجوہات کی بنیاد پر, لیکن دیکھیں جب بھی ان کی تقسیم ہوگی, جب بھی ہوگی, خود ایک اسلامی ملک جب ٹوٹے گا تو وہ اسی وطنیت یا قومیت کی بنیاد پہ ٹوٹے گا. پاکستان کے 2 ٹکڑے کیسے ہوئے؟ کیا بنگال کے مسلمانوں کو بنگالی عصبیت کے اوپر نہیں ابھارا گیا؟ آج بھی اس مملکت عزیز کے اندر جتنے نعرے لگائے جا رہے ہیں کیا وہ قومیت کی بنیاد پر نہیں ہیں؟ کیا وہ لسانیت کی بنیاد پر نہیں؟ آج آپ نے سنا ہوگا, یہ 2-3 دن پہلے سنا ہوگا کہ اب 25 ستمبر کو کردستان کے لیے ریفرنڈم ہو رہا ہے. عراق سے کرد علاقوں کو الگ کیا جا رہا ہے کرد قومیت کی بنیاد پر. ایک اور اسلامی ملک 2 حصے ہونے جا رہا ہے, اور پھر صرف عراق کے 2 حصے نہیں ہوں گے بلکہ کرد جس طرح عراق کے اندر ہے اس سے زیادہ ترکی میں, شام میں ہے, ایران میں ہے. یہ چاروں اسلامی ممالک اس کے بعد 2 ٹکڑے ہوں گے اس بنیاد کے اوپر کہ یہاں کردوں کے لیے ایک الگ ریاست قائم کی جائے. اور کرد ہمیشہ سے مسلمان ہیں, 98% کرد مسلمان ہیں. اب یہ ایک نیا اسلامی دیکھیں یہ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ پوری اسلامی دنیا کے اندر جو دوسری جنگ عظیم کے بعد چھوٹے چھوٹے ملک بنائے گئے تھے, اتنے چھوٹے ملک کے جو ہمارے اس ملک کے ایک ضلع کے برابر ہیں, اور یہ تقسیم در تقسیم ان کو چھوٹے سے چھوٹا کرنے کے, اب جو 3-4 اسلامی ملک آج اپنا کوئی بڑی جغرافیائی حدود رکھتے ہیں, اب ان کی تقسیم کے لیے بین الاقوامی طور پر پوری دنیا کو جس طرح کہ ری میپ کیا جا رہا ہو, نئے نقشے بنائے جا رہے ہوں. لگتا ہے ایسا کہ اس کا آغاز عراق سے شروع ہو گیا ہے, اور عراق کی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پر وہ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. افغانستان کو ان کی یہ دعوت ہے کہ ہم آج افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنے کو تیار ہیں اگر افغانستان 3 حصوں میں تقسیم ہونے کے لیے تیار ہو جائے. ہمارے ملک کو بھی اسی طریقے سے ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے. اس کا حل یہی ہوگا کہ ہمیں قومیتوں کے, لسانیت کے, صوبائیت کے, مذہبی فرقہ واریت کے اس قسم کے نعروں سے, اس قسم کی دعوتوں سے, اس قسم کی جماعتوں اور تنظیموں سے علن اعلان برات کرنی چاہیے. یہ قوم قطعاً اس بات کی مستحق نہیں, اس بات کی متحمل نہیں کسی بھی اعتبار سے, کوئی بھی اسلامی ملک. اور اسلامی وحدت جہاں میں اپنے ملک کے اندر درکار ہے وہاں پوری دنیا کے اندر اسلامی امت کے تصور کو اجاگر کرنا چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا. آج تو ہمیں صرف کہتے ہوئے مشکل ہوتی ہے. بات میری تمہید طویل ہو گئی. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت برما کے مظلوم مسلمانوں کے اوپر جو ظلم پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, آپ کے سامنے وہ دلخراش چیزیں, تفصیلات آپ کے ساتھ, آپ کو شاید یہ علم ہو یا پتہ نہیں پتہ آپ کو کہ یہ جو اراکان جو صوبہ ہے برما کا, یہ ایک مستقل اسلامی ریاست تھی. یہ ہارون رشید کے زمانے میں مسلمان تاجر وہاں پر گئے, وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے. 13ویں صدی عیسوی کے اندر کچھ ایران سے لوگ اور ترکی سے بہت سارے لوگ وہاں پر آئے. 16ویں صدی کے اندر یہ جو مشہور مسلمان حکمران رہے ہیں غوری خاندان, ان لوگوں نے وہاں پر پناہ لی. یہ مستقل اسلامی ریاست تھی. آج بھی اس کے پرانے وہ سکے اور سرکاری دستاویزات موجود ہیں جس کے اوپر ان کی ہر سکے کے اوپر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوتا تھا. 1784 کے اندر 1784 کے اندر یہ برما نے اس پر حملہ کیا اور اس کو اپنے اندر شامل کیا. یہاں رہنے والے مسلمانوں کو روہنگیا کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب انگریز اس خطے کے اندر آئے تو دیگر ملکوں کی طرح
جہاں جیسے باقی ملک ان کے قبضے میں گئے، برما پر بھی انہوں نے قبضہ کیا۔ ہندوستان پاکستان کے آزاد ہونے کے 6 مہینے کے بعد 1948 جنوری 1948 کے اندر برما کو آزادی ملی ہے۔ اس وقت برمی مسلمانوں نے یہ کہا تھا، چونکہ اس کا ایک حصہ بنگلہ دیش کے ساتھ ملتا ہے آسام سے، خلیج بنگال، اس وقت برمی مسلمانوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جب انگریز اس کو تقسیم کر رہے تھے، اس ملک کو، اس خطے کو، جب یہاں بر صغیر کی، تو انہوں نے کہا تھا اس وقت کہ ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ شامل کر کے مشرقی پاکستان میں شامل کیا جائے۔ اراکان کی اس پوری ریاست کا یہ مطالبہ تھا، مگر چونکہ انگریز اس خطے کے اندر کوئی بڑی اسلامی ریاست وجود میں نہیں لانا چاہتے تھے، اس لیے بجائے ان مسلمانوں کو جو ایک اسلامی تاریخ رکھتے تھے، ان کو بجائے اس سے کہ مشرقی پاکستان میں شامل کیا جاتا، جن کے ساتھ ان کے بہت سارے رشتے اور قربی تعلق بھی تھا، ان کو برما ہی میں رہنے دیا گیا۔ اور یہ دنیا کی سب سے بڑی اقلیت ہے جو شہریت کے حقوق سے جس کو محروم کیا گیا ہے۔ 1982 میں ان کے شناختی کارڈ جو اس ملک کے منسوخ کر کے ایک ان کو عارضی شہریت کا کاغذ دیا گیا، جس کے مطابق نہ یہ ووٹ لسٹ ڈال سکتے ہیں، نہ یہ جائیدادیں خرید سکتے ہیں، نہ ان کو شہری حقوق حاصل۔ پوری دنیا کے اندر اتنی بڑی تعداد میں شہریت کے حقوق سے محروم کوئی اقلیت نہیں ہے پوری دنیا کے اندر۔ اور اب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اس پہ کم سے کم ایک مسلمان ہونے کے ناطے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے، اور اس کے بعد اگر اس سے بھی آپ ہٹ کے دیکھیں تو ویسے کسی انسان کے اوپر اگر ایسا ظلم ہو رہا، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو، تب بھی اس کے بارے میں جس کے بس کے اندر جو کچھ ہو، جو جیسی آواز اٹھا سکتا ہو، جو احتجاج کر سکتا ہو، اور جو باثر لوگ ہوں، وہ اپنی حکومتوں کو، اپنے اداروں کو اس بات کے اوپر آمادہ کریں کہ کم سے کم اس کے اوپر جتنا ہمارا حجم ہے، جتنا دنیا کے اندر ہماری کوئی حیثیت ہے، جہاں تک ہماری بات سنی جا سکتی ہے، جتنا دباؤ ہم ڈال سکتے ہیں، تو ہمیں ان مظلوم مسلمانوں کی پشت کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے۔ اور یقین کریں اگر یہ اسلامی رشتے کی بنیاد اس کے اندر نہ ہو تو انسان اتنا سخت ظالم بن جاتا ہے کہ آج میں بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کا بیان سن رہا تھا، باقاعدہ اس کے الفاظ، جس میں اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ اگر کوئی ملک اپنے شہریوں کے ساتھ جو بھی سلوک کر رہا ہو تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کے قریب ترین مسلمان جن کی سرحدیں بھی ان سے جڑی ہوئی ہیں، جن کے لاکھوں لوگ ان کے ہاں آئے، انہوں نے واپس سمندروں میں دھکیلے، مچھلیوں کی خوراک بن گئے، کتنے لوگوں کو انہوں نے آنے کی اس سارے مظالم کے باوجود زبان سے بھی یہ کہنے کو آمادہ نہیں ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ وہ بار بار انٹرویو لینے والا انگریز ہے، کوئی غیر مسلم ہے، وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ کم سے کم اس کو کنڈیم تو کریں، آپ یہ تو کہیں یہ غلط ہو رہا ہے آپ کے پڑوس میں، کہا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی، ہم یہ کیوں کہیں کہ غلط ہو رہا ہے، جس کا ملک ہے، جن کا لوگ وہ جانے اور ان کی عوام جانے، جو مرضی وہ ان کے ساتھ کریں۔ یہ ایک مسلمان حکمران کی، چاہے خاتون صحیح لیکن ایک بڑے اسلامی ملک کی حکمران ہے، یہ اس کے جذبات ہیں ان مظلوم مسلمانوں کے لیے۔ جب اسلامی حمیت، اسلامی رشتہ انسان کے اندر سے نکلتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں کہ مسلمان نہیں رہتا، وہ ایک عام انسان بھی نہیں رہتا، یہ تو انسانی جذبات کے بھی خلاف ہے۔ کہیں ظلم ہو رہا ہو، کسی غیر مسلم پر بھی ہو رہا ہو، تو بحیثیت مسلمان کہ آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ ہاتھ نہیں روک سکتے تو زبان سے کہیں۔ حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ اگر تم کسی منکر کو، کسی برائی کو، کسی اور ظلم سے بڑی برائی کیا ہو سکتی ہے، اگر اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو۔ پھر وہ آخری درجہ بعض لوگوں کا ہے جو اگر زبان بھی کھولیں تو ان کی جان جانے کا اندیشہ ہو، اگر زبان بھی کھولیں تو ان کی جان جاتی ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ وہ دل کے اندر اس کو برا سمجھے، لیکن فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ اور جب انسان اس کو دل سے بھی برا نہ سمجھے، اس کے بعد تو ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ تو اللہ جل شانہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جس فورم کے اوپر، جس جگہ کے اوپر، اور اب اس وحدت کا اظہار پوری دنیا میں پیغام جاتا ہے۔ آج جمعے کے بعد بہت سی جگہوں پر بہت ساری جماعتوں نے اعلانات کیے میں احتجاجی مظاہروں کے، اس میں شرکت کرنی چاہیے، جس کے ساتھ تعلق ہو، اس لیے کرنی چاہیے کہ ایک بین الاقوامی پیغام جاتا ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں نے اس کے اوپر اپنے غم کا اظہار کیا ہے، انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے، وہ اس موقع کے اوپر ظالموں کے ساتھ نہیں کھڑے خاموش ہو کر، بلکہ وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ مظلوموں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس موقع کے اس ظلم کو، اس وحشت کو، اس بربریت کو، اس کو بند کیا جائے۔ یہ ایک آخری درجہ ہے، کم سے کم ہمیں اس کے اندر ضرور
کوئی نہ کوئی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، اپنی حکومت کو یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، پوری دنیا کے مسلمان پاکستان کی جانب دیکھتے ہیں، جب ایسے موقع آتے ہیں تو پاکستان کو اپنا قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے، اس کو ہماری حکومتوں کو یہ چاہیے، حکومت کو یہ چاہیے کہ اس موقع پر پورے بلند آہنگ میں ایک کیس کو جیسے بین الاقوامی طور پر اٹھایا جانا چاہیے، بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا جانا چاہیے، یہ کردار اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔